ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور ترجمان سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کا جو احتجاج رہا، ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے رسپانس عوام کا نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ کریک ڈاؤنز ہوئے، لیکن کوئی بہت بڑا ہمیں اس طرح سے جلسے جلوس وغیرہ نظر نہیں آئے۔ کیا کہیے گا آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ہم نے تو بہت بڑے بڑے جلسے بھی دیکھے، ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھے، ہم نے کے پی میں دیکھے، ہم نے لاہور میں ان کے ریاکشن دیکھے، ہم نے بہت بڑی بڑی ریلیز نکلتے دیکھی، ہم نے سندھ میں نکلتے دیکھی ہے، ہم نے لوگوں کے، ہم نے گورنمنٹ کے ریاکشن کو، آپ وہ کہتے ہیں نا، ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن۔ تو جتنے اسٹرانگ ریاکشن آئے ہیں، ہم نے 4 دن میں ایسے ایسے ایف آئی آر ہم نے کرتی دیکھی ہے جس میں لوگوں کو لال اور سبز غبارے اڑانے کے اوپر ان کو جیل میں ڈالتے دیکھا ہے۔ ہم نے ویسی ایف آئی آر دیکھی ہے جو کہ کٹی ہے 4 تاریخ کو، اور اس کے اوپر ڈیٹ 5 تاریخ ہے، صبح 8 بجے کا ہے، مطلب 14 گھنٹے بعد کی ایف آئی آر 14 گھنٹے پہلے کاٹ دی ہے۔ تو ہم نے تو وہ کہتے ہیں نا کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا کہ پارلیمان جو کہ سپریم ہے، اس میں ہم نے ایم این ایز کو محصور ہوتے دیکھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ان کے دروازے لاک کر دیے گئے، تالے لگا دیے گئے۔ ہم نے اسی پارلیمان جو سپریم ہے، ڈاکٹر صاحب کتنا وقت لاک تھے، کتنا وقت لاک تھے دروازے؟ سر یہ جو جب مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً 2:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے سے لے کے کافی دیر تک لوگ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے، یہ وہی پارلیمان ہے جہاں سے ہم نے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا، یہ وہی پارلیمان ہے جس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ایک شک کے اوپر بھی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن پارلیمان سپریم ہے۔ بس ایک سپریم چائے اور ایک پارلیمان، یہ دونوں سپریم ہے، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور اس کو ہم نے آج بے عزت ہوتے دیکھا ہے۔ اس گورنمنٹ نے اس پارلیمان کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے، اس گورنمنٹ نے اس ملک کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے۔ اس گورنمنٹ نے اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ، اور میں ابھی رانا صاحب سے یہ سوال ہم نے پوچھا بھی کہ آپ لوگوں نے، پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے کہ آپ نے انہیں اندر محصور کر لیا تھا، انہوں نے اگر کیا تو صریحاً انہوں نے غلط کیا، لیکن باقی ملک میں احتجاج کا لاہور میں کتنے لوگ نکلے؟ صرف علی امین کا میں نے جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ان کا ایک قافلہ وغیرہ دیکھا۔ کراچی میں کتنا احتجاج ہوا؟ تو صرف پارلیمان کی حد تک نہیں، لیکن اس طرح کا امپیکٹ نہیں بن پایا جس طرح بننا چاہیے تھا احتجاج۔ جو دیکھیں، جب آپ احتجاج دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، جب آپ احتجاج دیکھتے ہیں نا، آپ کو اس کی 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتنے لوگ نکلے، کہاں نکلے، کیا ہوا، دیٹ از ون پیمانہ۔ دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا، وہ اور بات ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اگر 4 بندے نکلے اور ان کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہو، دیٹ از مچ بیٹر، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ 5,000 بندہ نکلے اور اس کا امپیکٹ نہ ہو، یا 5 لاکھ بندہ نکلے اور اس کا امپیکٹ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، آپ نے جو میسج دینا ہوتا ہے، جو آپ نے امپیکٹ دینا ہوتا ہے، آپ اس امپیکٹ کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کو ناپتے ہیں۔ ہاں، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ وی کوڈ ہیو ڈن مچ بیٹر دین واٹ وی ہیو ڈن، میں یہ ضرور مانتا ہوں۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ، جن کو سینیٹرز اور جو ایم این ایز ہیں، جن کو اڈیالہ پہنچنا چاہیے تھا، ان میں سے بعض کسی وجہ سے، یہ پارلیمان کی وجہ سے، یہ بات، ان کو ذرا بہتر اس کو پلان کر لینا چاہیے تھا۔ ان کو ہو سکتا ہے آج جانا ہی نہیں چاہیے تھا میرے خیال میں۔ اس جگہ میرے لحاظ سے اڈیالہ واز اے پرائورٹی، ناٹ دا نیشنل اسمبلی۔ یا آدھے ادھر جاتے ادھر جاتے، they could have done much better strategy۔ میرے لحاظ سے سینیٹر جو نہیں آ سکے، ان کو آنا چاہیے تھا، جب بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے آنا ادھر، ان کو آنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے امپیکٹ نہیں پڑا؟ امپیکٹ پھر بھی پڑا ہے۔ وہاں پہ پولیس والے سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے، وہاں پہ ان چکری کی جگہ پہ ایک ناکا لگا تھا، وہاں پہ لوگوں کو روکا ہوا تھا۔ وہ بیریئر ٹاؤن کے اندر دوسرا ناکا لگایا ہوا تھا، اس کی طرف سے وہ ناکا لگایا ہوا تھا، اس طرف سے پھر ناکا لگایا ہوا تھا، ہر طرف سے کیا تھا۔ تو ان کا امپیکٹ، میرے خیال میں ہمارے اس کا امپیکٹ تو گیا، لیکن یہ میں ضرور آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے تھے اگر ہماری اسٹریٹجی ذرا سی زیادہ بہتر طریقے سے ہوئی ہوتی۔ میری نظر میں ہم اسٹریٹجیکلی ہم لوگوں نے اس جگہ پہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈال سکے جو ہماری کیپیسٹی ہے۔ اگر میں اپنی کیپیسٹی سے کم پرفارم کرتا ہوں، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔
نہیں نہیں بالکل یہ آپ نے درست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ اپنی مطلب جو آپ کی اسٹریٹجی میں فلا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ نے کیا اراکین پارلیمان کے ساتھ وہ بھی کنڈیمیبل ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب 26ویں آئینی ترمیم پر آج لا منسٹر نے کہا کہ جی اس میں اگر سکم ہے, آپ کو اعتراضات ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں رادر دین کہ آپ کاپیاں پھاڑنا شروع کر دیں. تو حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر بات چیت کی 26ویں آئینی ترمیم پر جو ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک سیریس اعتراضات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. تو کیوں نہ اس یک نکاتی ایجنڈے پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیٹھ کر اور بات کر لینی چاہیے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے اگر فرض کرے لا منسٹر صاحب سیریس ہوتے, جو کہ مجھے پتہ ہے وہ سیریس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس بات پہ وہ صرف ابھی توشہ چھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سیریس ہوتے, فرض کریں میں اگر لا منسٹر ہوتا اینڈ مجھے یہ پتہ چلتا, میں لا منسٹر ہوتا, مجھے پتہ ہوتا کہ کس جگہ پہ 26ویں ترامیم میں نے ڈنڈی ماری ہے, مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کس طریقے سے ڈنڈی ماری ہے, مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن کو, اب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو میں کیا, اگر میں ایمانداری سے یہ کام کرنا, میں اس کانسٹیٹیوشن کو جو پاس ہو گیا ہے اسی کو کہ یار آج تک ہم نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں, آؤ اس کے ان شکوں کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کر لیتے نا. آپ اس کو باہر کیوں ڈسکشن کا موقع بنانے دیتے ہو؟ پارلیمنٹ کی چیز ہے, پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن کر لو, اس کے اوپر ڈسکشن بٹھا دو, لوگوں کو بول لینے دو, ہر شک کے اوپر جس نے جو بولنا ہے وہ بول لینے دو. ہاں اس کے بعد اگر کوئی امینڈمنٹس آتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ضرور کرو. آپ نے صرف ایک چیز دیکھنا ہے, ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے, کیا ہم نے پرسن اسپیسیفک, ٹائم اسپیسیفک, ایونٹ اسپیسیفک لاز بنانے تو 100 بسم اللہ. اگر ہم لوگوں نے پاکستان اسپیسیفک لاز بنانے تو پھر اس کا طریقہ کچھ اور ہے, اس کا طریقہ بھی کچھ اور ہے اور اس کی سوچ بھی کچھ اور ہے. اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اغوا کریں اور بغیر ایک بندہ پڑھے پارلیمنٹ کے اندر 1 منٹ کی تقریر کے بغیر آپ اس کو پاس کرا دیں, صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹر ہمایوں کے گھر میں ڈسکشن ہو گئی تھی, صرف اس وجہ سے مولانا صاحب کے گھر میں ڈسکشن ہو گئی تھی, صرف اس وجہ سے فلانے کے گھر میں ڈسکشن ہو گئی تھی. مولانا کے گھر میں پرائم منسٹر چلے گئے تھے, مولانا کے گھر میں پی ٹی آئی والے چلے گئے تھے, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مولانا نے یہ پرومس کر دیا تھا, مولانا کے ساتھ گورنمنٹ نے, مولانا خود کہتے ہیں میرے ساتھ گورنمنٹ نے دھوکہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس رہیں گے. ڈاکٹر صاحب مولانا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے مولانا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, علی امین تو آن دا ریکارڈ ہیں کہ مولانا ڈبل گیم کھیل گئے ہیں. دیکھیں میرے لحاظ سے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے, اور چونکہ میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اپنے کامران مرتضی صاحب جو کہ مولانا صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, میرے خیال میں مولانا صاحب کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ڈبل گیم کی. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب نے ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی ہوگی. دیکھیں تھوڑا بہت مولانا صاحب وہ ایک ٹپیکل پولیٹیشین ہے, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے جو 2 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں نا, ایک ایز اے پولیٹیشین اور ایک ایز اپنے سیکٹ کے امام, مطلب حنفی کے اندر جو جس سیکٹ کو یہ لیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دیوبندی, اس کے یہ پاکستان کے پیشوا ہیں. یہ بہت ذمہ داری والی ٹوپی ہے. یہ جب ٹوپی آپ پہنے نا, آپ یہ ٹوپی نہیں اتار سکتے, آپ باقی ساری ٹوپیاں اتار سکتے ہیں. یہ وہ ٹوپی ہے جو آپ کا ایک ایک ایکشن, آپ کے ایک ایک الفاظ, آپ کے ایک ایک بات کو کنٹرول کرتی ہے. اگر میں مثال دوں کہ مولانا صاحب اس ٹوپی کو پہنتے ہوئے, اور یہ ٹوپی اترتی نہیں ہے کیونکہ اسلام آپ کی رگ رگ میں بسا ہونا چاہیے جب آپ یہ ٹوپی پہنتے ہیں, اور جب آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کسی اور پارٹی کا حق تھا اور وہ حق اوروں کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے جو کہ غلط ہو رہا ہے, آپ صرف اس وجہ سے وہ حق لے لیں کہ یار جب اوروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تو میں بھی لے لیتا ہوں. یہ اس ٹوپی والا آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہاں پہ میں مولانا صاحب کے ساتھ میں ڈفر کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ آپ ڈفر کرتے ہیں اور آپ کی ناراضی ظاہر ہوگی کہ کم از کم مولانا صاحب کو یہ نشستیں نہیں لینی چاہیے تھی. نہیں لینی چاہیے تھی. مولانا صاحب کو یہ نشستیں جس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی جماعت علماء اسلام جو کہ ایک سیکٹ کو لیڈ کرتی ہے, اور ان سب کے یہ پیشوا ہے پاکستان میں.
بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، چل بہت بڑی ذمہ داری ہے. چلیں ڈاکٹر ہمایوں صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.